بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد کی ذوات قدسیہ پر اور مومنین کرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں سلامت اور محفوظ رہیں۔ مومنین کرام، بات ہو رہی تھی کہ ابن ملجم اور اس کے ساتھی مقام حرورہ پر جناب امیر المومنین علیہ السلام کی بات نہ مانتے ہوئے مقام نہروان کی طرف چل دیے، اور مقام نہروان تک جب پہنچے وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں جو کاروائیاں انہوں نے شروع کر دی وہ بالکل داعش والی کاروائیاں تھیں۔ مسلمانوں کا نقصان کرنا، جان و مال کو لوٹنا، قتل کرنا، ان افعال میں یہ مشغول ہو گئے۔ اسی دوران ان کی ملاقات صحابی رسول عبداللہ بن حباب سے ہوئی۔ جناب عبداللہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو سوال کرتے ہیں، ما ظنک بعلی قبل التحکیم و بعد التحکیم، علی علیہ السلام کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جنگ صفین کے فیصلے کے بعد؟ جناب عبداللہ نے فرمایا کہ واللہ اعلم منکم علما و اشد قویا علی دینہ و انفذ بصیرۃ منکم، تم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، دین خدا پر عمل کرنے والے اور خدا کے دین کی حفاظت کرنے والے سب سے زیادہ بابصیرت انسان علی علیہ السلام ہیں۔ یہ کہنا تھا جناب عبداللہ بن حباب صحابی رسول کا کہ ان لوگوں نے کہا تتبع ہوا، تو خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، وتوالی الرجال علی اسمائہم لا علی افعالہم، نام علی کی وجہ سے تو محبت کر رہا ہے، افعال علی علیہ السلام تو نے نہیں دیکھے، اب ہم تمہیں اس طرح قتل کریں گے کہ کسی نے ایسا قتل نہیں کیا ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد ان لوگوں نے عبداللہ بن حباب صحابی رسول کو گرفتار کر لیا۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ تھیں جو حاملہ تھیں، وفی انہوں کے مصحف، عبداللہ حباب کے گلے میں مصحف تھا، اسی حالت میں خانوادہ کے ساتھ اس کو جکڑ لیا، کھجوروں کے ساتھ باندھ دیا اور ظلم و ستم شروع کر دیا۔ جناب عبداللہ بن حباب ان سے پوچھتے ہیں، میں صحابی رسول ہوں، مسلمان ہوں، ما احدثت فی الاسلام، میں نے کوئی ایسا اسلام کے منافی کام نہیں کیا کہ مجھے قتل کیا جائے یا مجھے اس طرح سزا دی جائے، لیکن ان لوگوں نے اس صحابی رسول کی کوئی بات نہیں مانی اور ان کو نہر کے کنارے لے آئے، وَأَضْجَعُوهُ، اور لٹا دیا، وَذَبَحُوهُ، اور بڑے دردناک طریقے سے اس کو ذبح کیا۔ آپ دیکھیں گے دشمنان محمد و آل محمد کے کردار تاریخ کی ابتدا سے لے کر آج تک یہ اپنے کردار کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں اور ان کے کرتوت تاریخ میں رقم ہے۔ ایک صحابی رسول کو بے دردی سے قتل کرنے پر فقط یہ کہا کہ علی علیہ السلام تو میں سے زیادہ علم والے ہیں، بابصیرت ہیں، دین کے محافظ ہیں اور دین پر عمل پیرا ہیں، ان لوگوں نے یہ سلوک کیا اور فقط اس پر اکتفا نہیں کیا، اس کی زوجہ کی طرف دسترازی کی۔ خاتون نے ان کو کہا کہ میں ایک عورت ہوں، تم مجھ پر کیسے ظلم کر سکتی ہو، لیکن فبکروہا، ان لوگوں نے اس کا شکم چاک کر دیا اور عبداللہ بن حباب کے ساتھ اس کو قتل کر دیا۔ ان کے گنہونے فعل کی جب خبر جناب امیر علیہ السلام تک پہنچی، مولا نے فرمایا اب ان کو مزید مہلت نہیں دی جا سکتی۔ جناب امیر علیہ السلام لشکر کو لے کر میدان نہروان کی طرف چل دیے، جہاں پہ ان کی رہائش تھی۔ ابن ملجم اور اس کے ساتھیوں کی 2 فرسخ پہلے جناب امیر علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور پھر بھی عبداللہ ابن عباس کو ان کی طرف بھیجا کہ ان کو واضح و نصیحت کرے تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے اور ان کو ان کے افعال سے باز رکھا جائے۔ عبداللہ ابن عباس گئے، ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد پھر آخری مرتبہ جناب امیر علیہ السلام ان کے پاس گئے اور پھر ان کو دین خدا کی طرف بلانے کی کوشش کی، دعوت دی۔ اس دفعہ انہوں نے پھر ایک نیا اعتراض کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ضرور جنگ کریں گے، کیونکہ جب ہم اہل بصرہ کے ساتھ لڑ رہے تھے ان کے مردوں کو ہم نے قتل کیا، ان کے اسباب اور اموال کو مال غنیمت کے طور پر ہم نے لوٹا، لیکن ان کی خواتین اور بچوں کو آپ نے ہمیں لوٹنے نہیں دیا۔
ہم چاہتے تھے ان کو قیدی کر لیں، اپنی کنیزی میں لے لیں، بچوں کو اپنا غلام بنا لیں، لیکن آپ نے ہمیں منع کیا، یہ مال غنیمت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خواتین آپ کے ساتھ لڑی نہیں، اور وَالذُّرِّيَّةُ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ، اور بچے فطرت اسلام پہ پیدا ہوئے ہیں، لم ينقصوا، انہوں نے کسی کی بیعت کو نہیں توڑا، کوئی عہد شکنی نہیں کی، وَلَا ذَنبَ لَهُمْ، اور ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، میں کس طرح ان کو لوٹنے اور ان پر ظلم کرنے کی تمہیں اجازت دیتا۔ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے بعد وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے آخری فیصلہ جنگ سمجھا۔ جناب امیر نے اپنے لشکر کو بتا دیا تھا کہ تمہارے 10 افراد بھی شہید نہیں ہوں گے اور ان کے 10 افراد بھی نہیں بچیں گے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، 4000 کا لشکر جو ان کا تھا قلع کما ہو گیا، بڑی مشکل سے 9 بندے اس لشکر میں سے جان بچا کر بھاگ نکلے، اور آخر یہ مکہ مکرمہ جا کر کٹھے ہو گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے کیا سازشیں شروع کر دی، اور کیسے پھر یہ مختلف جگہ پر انہوں نے یہ ذمہ داریاں سنبھالی۔ ابن ملجم ملعون کس طرح کوفے پہنچا، اس کا ذکر نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔